الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، معاشرے میں امن و امان کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بہت ہی قدر و منزلت ہے۔ امن و امان ہو کہ جس میں انسان کی جان بھی محفوظ ہو، انسان کا مال بھی محفوظ ہو اور انسان کی عزت بھی محفوظ ہو، تو انسان مطمئن ہو کر زندگی گزارتا ہے اور مطمئن ہو کر وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں محفوظ نہ ہوں، معاشرے میں امن و امان قائم نہ ہو، نہ جانیں محفوظ ہوں، نہ مال محفوظ ہو اور نہ ہی عزتیں محفوظ ہوں، تو انسان اس معاشرے کے اندر مطمئن ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا اور مطمئن ہو کر وہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو جاتے ہوئے انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے میرے رب اس شہر کے اندر رہنے والے اس شہر کو امن والا بنا دیں اور اس شہر میں رہنے والوں کو مختلف پھلوں کے ساتھ رزق عطا فرما۔ دو چیزوں کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور اس شہر میں رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ انہیں چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ رب هذا البيت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائیں۔ وہ رب کون ہے جس نے ان مکہ والوں کو دو نعمتوں سے نوازا؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن خاص طور پر دو نعمتیں، الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے ان کو بھوک سے کھلایا، یعنی یہ بھوکے تھے، اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے ان کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ وآمنہم من خوف، اور یہ پہلے خوف و ہراس کی فضا میں رہتے تھے، ان پہ خوف و ہراس مسلط رہتا تھا
اور یہ ڈر اور خوف کی فضا میں رہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اس ڈر اور خوف کی فضا سے نکال کر امن والے ماحول کے اندر ان کو رہنے کا موقع دیا، اور ان کے شہر کو اللہ رب العزت نے امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ دو نعمتیں اللہ تعالی نے ذکر کر کے فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو یہ دو نعمتیں عطا کی ہیں، یہ اسی اللہ کی عبادت کریں اور اس اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ امن و امان جو ہے ملکوں کے اندر، معاشروں کے اندر، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم معافى في جسده وآمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها۔ جو شخص اس طرح صبح کرے کہ اس کے پاس یہ تین نعمتیں ہوں، ایک یہ کہ وہ تندرست ہو، دوسرا یہ کہ وہ پرامن ہو، نہ اس کی جان کو خطرہ ہو، نہ اس کے مال کو خطرہ ہو، نہ اس کی عزت کو خطرہ ہو، امن و امان کے اندر وہ صبح کرے، اور تیسرا یہ کہ عنده قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کی خوراک بھی موجود ہو، یعنی خوراک کا سامان یا خوراک لینے کے لیے پیسہ موجود ہو۔ تو یہ تین نعمتیں جس بندے کے پاس صبح کے وقت موجود ہوں کہ وہ تندرست بھی ہے اور امن و امان کی نعمت بھی حاصل ہے، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو وہ یہ سمجھے کہ گویا کہ پوری کی پوری دنیا اس کے قدموں تلے بچھا دی گئی، پوری کی پوری دنیا اس کو عطا کر دی گئی، دنیا بھر کی نعمتیں اس کو عطا کر دی گئی۔ تو ان تین نعمتوں کے اندر ایک نعمت کیا ہے کہ انسان صبح کرے تو پرامن حالات کے اندر کرے کہ اس کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امن و امان کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ معاشروں کے اندر امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے میں اب یہ بتاتا چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر کئی موقعوں پہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ تمہاری جانیں تم پر حرام ہیں، اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں، اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، کہ تمہارے خون حرمت والے ہیں اور تمہارے مال حرمت والے ہیں، لہذا کوئی شخص کسی کا خون نہیں بہا سکتا اور کوئی شخص کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ مال کی حرمت کا اور اسی طرح جان کی حرمت کا اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اگلے دن یوم النحر کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر تھے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہ تمہارے خون کی حرمت اور تمہارے مال کی حرمت اور تمہاری عزتوں کی حرمت ایسے ہی ہے جیسا کہ یہ دن حرمت والا دن ہے، یعنی 10 ذو الحج کا دن، اور جیسا کہ یہ شہر، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے ذو الحج کا مہینہ، اور جیسا کہ یہ شہر مکہ حرمت والا شہر ہے، تو حرمت والے شہر کی طرح اور حرمت والے مہینے کی طرح اور حرمت والے دن کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کو بھی حرمت والا قرار دیا، مال کو بھی حرمت والا قرار دیا، اور اسی طرح عزت کو بھی حرمت والا قرار دیا۔ ان تینوں چیزوں کی حرمت بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ نہ تو کوئی کسی کا خون بہا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کا مال کھا سکتا ہے ناجائز طریقے سے، اور نہ ہی کوئی کسی کی عزت پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور خون کی حفاظت کے لیے، جانوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قصاص فرض قرار دے دیا، اور اسی طرح مال کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کر دی، چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کر دی، یہ مال کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے، کہ جو مال کی حرمت کو پامال کرے
اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ فساد چوری کے ذریعے ہو، چاہے وہ فساد قتل و غارت گری کے ذریعے ہو، چاہے وہ فساد ڈاکہ زنی کے ذریعے ہو، یعنی امن و امان کو برباد کرنے والا شخص، اس کی سزا کیا ہے؟ امن و امان کو برباد کرنے والے لوگوں اور زمین میں فساد مچانے والے لوگوں کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض، یا پھر ان کو زمین بدر کر دیا جائے، یعنی ان کو زمین سے نکال دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کے اندر اور آخرت میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے آخرت میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام امن و امان کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور ہمارے دین اسلام کے اندر امن و امان کو برباد کرنے والے مجرم لوگوں کی سزا کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جائے، یا ان کو ملک بدل کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے. یہ سزائیں کیوں ہیں؟ تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہے، کوئی کسی کی جان پہ حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے، کوئی کسی کا مال کھانے کی جرات نہ کر سکے، اور کوئی کسی کی عزت پہ حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے. عزت کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. تم نے زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا ہے. وہ سٹیپس جو بدکاری تک پہنچا سکتے ہیں ان سٹیپس کو بھی حرام قرار دے دیا اللہ رب العزت نے، جیسے کہ ایک انسان بدکاری کے ارتکاب کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس گناہ سے معاشرے کو بچانے کے لیے، معاشرے کے اندر عزتوں کی حفاظت کے لیے، امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر دی کہ ایک غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے، یعنی زمین کے اندر گڑھا کھود کر پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ سزائیں کیوں ہیں میرے بھائیوں؟ یہ صرف اس لیے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہ سکے اور کوئی شخص بھی امن و امان کو برباد نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے شہروں کو، ہمارے ملکوں کو، ہمارے معاشروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور اللہ رب العزت ملکوں میں امن و امان کو برباد کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو دیدہ عبرت بنائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، معاشرے کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاشروں اور ملکوں کے اندر رہنے والے ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں اور عمل صالح کرنے والے ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ رب العزت، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہوں،
اور اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے لیے امن کا وعدہ فرمایا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتے رہے. ایمان لائے یعنی صرف زبانی کلامی ایمان نہیں لائے، بلکہ ایمان لا کر وہ اچھے عمل بھی کرتے رہے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو زمین کے اندر جانشین بنا دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو زمین میں جانشین بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کر دے گا. الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جس کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پسند کر لیا. اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دے گا. جو بد امنی ان کے اندر ہوگی، ان کے معاشروں کے اندر، ان کے ملکوں کے اندر جو بد امنی ہوگی کہ نہ ان کی جانیں محفوظ ہوں گی، نہ ان کے مال محفوظ ہوں گے، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی. تو اگر یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور عمل صالح کریں گے اور برے اعمال سے اپنے دامن کو بچائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی بد امنی کو ختم کر کے اللہ رب العزت امن قائم کر دے گا کہ جس کے اندر ان کی جانیں بھی محفوظ ہوں گی، ان کے مال بھی محفوظ ہوں گے، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی، ورنہ اب دیکھیں آج بے شمار لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کرنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرط کیا لگائی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں. آج آپ دیکھ لیں جن ملکوں کے اندر توحید کا پرچار ہوتا ہے اور جن ملکوں کے اندر شرک اور شرکیات والے اعمال نہیں ہیں، وہ ملک آج امن و امان کا گہوارہ ہے. دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے ملک ہیں کہ جن میں کوئی شرکیات نہیں ہوتی، جہاں پر کوئی دربار اور مزار نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو شرک سے منع کیا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو اللہ کی توحید پر قائم رہنے کی تلقین کی جاتی ہے. وہ ملک آج امن و امان کا گہوارہ ہے کہ وہاں پر جانیں بھی محفوظ ہیں، مال بھی محفوظ ہے، عزتیں بھی محفوظ ہیں. لیکن جن ملکوں کے اندر یہ چیز نہیں اور دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنایا جاتا ہے، جسارت کرتے ہوئے شرک کیا جاتا ہے، رکوع کیے جاتے ہیں، درباروں مزاروں پہ جا کے سجدے کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے لنگر بانٹے جاتے ہیں اور غیر اللہ کی قبروں پہ درباروں مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائی جاتی ہیں. آج آپ دیکھ لیں ان ملکوں کے اندر حالات کیا ہے. ان ملکوں کے اندر نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزتیں محفوظ ہیں. وہ بد امنی کیوں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اس شرط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے. وہ شرط کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ذکر کر دی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں. تو پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ایسے لوگوں سے کہ اللہ رب العزت ان کی بد امنی کو امن میں تبدیل کر دے گا. اور ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، یعنی شرک. جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اللہ کا وعدہ ہے کہ اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت غیر اللہ کی عبادت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.